اور وحی کی گئی طرف نوح کے انہو لن یؤمن من قومک، اے نوح اب ہرگز نہیں ایمان لائے گی تیری قوم میں سے کوئی بھی، الا من قد آمن، سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہے۔ اب پتہ ہے کیا، نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دیا کہ نوح اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا وہ لا چکے ہیں۔ اب اس کے بعد ڈور کلوز ہو گیا، رجسٹریشن کلوز ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ اب اصل میں ہوا کیا تھا، جب قوم نوح نے نا عذابوں کی جلدی مچائی کہ لے آؤ نا تم جس کا وعدہ کرتے ہو، تو نوح علیہ السلام نے پھر آخر 950 ایئرس کی تبلیغ کے بعد یہ دعا کی تھی، اللہ زمین پہ کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑنا۔ یہ آگے سورہ نوح میں ہے، یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس وقت وہی آئی تھی کہ جو ایمان لا چکے ہیں بس لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب یہ آیات اتری، آپ نہ غم کریں بوجہ اس کے جو وہ کرتے ہیں، یعنی اب آپ ان کی باتوں پہ غمگین نہ ہو، اب ان کی شامت آنے والی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ نوح علیہ السلام کے اوپر یہ بات کتنی مشکل گزری ہوگی، 950 ایئرس تک تبلیغ کرتے رہے، اب بتا دیا گیا۔ اور یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ کوئی ایمان اب لائے گا یا نہیں لائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک کسی کافر بستی میں ایمان لانے کا کوئی چانس ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا، لیکن جب ایمان لانے والے ختم ہو جاتے ہیں، اب کسی کا چانس نہیں ہے، تو اب کیا ہے، صرف گاربیج رہ گیا، اور اب وقت آ جاتا ہے کہ اب عذاب آ جائے گا ان کے لیے۔ تو اسی لیے تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اللہ اب کوئی کافر نہ یہاں پہ رہے۔ کیوں یہ دعا کی تھی؟ کوئی کافروں کا گھرانہ نہ یا اللہ چھوڑنا، کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ پھر آگے اپنے بچوں کو وہی سکھا دیں گے، پھر آگے شیر کسی طرح آگے آگے چلتا جائے گا۔ تفسیر مزری کی روایت میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی جو تھا وہ لاٹھی کے سہارے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا، یعنی کس کا کہا، نوح علیہ السلام کا، اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ مجھے لاٹھی دیں ذرا۔ لاٹھی لے کے نوح علیہ السلام کے سر پہ اتنی زور سے ماری اور پھر اتنا مارا کہ ان کو زخمی کر دیا۔ اس پہ نوح علیہ السلام پہ یہ وحی نازل ہوئی تھی کہ اب بس، اب آپ کا کام ختم ہو گیا، اب آپ ان کے اوپر غم بھی نہ کریں، اس بات پہ بھی نہیں غم کرنا کہ میں نے اتنا ان کو سمجھایا، بس اب اتنا نہیں ایمان لانا تھا، اور انہوں نے میری بات کیوں نہیں سنی، یہ جو باقی تھے یہ بھی سن سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے ابھی کوئی کشتی نہیں کسی نے بنائی تھی، کشتی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، تو یہ پہلی کشتی یعنی بنائی گئی، اور اسی لیے کہا گیا بھی آیونینا، ہماری نظروں کے سامنے ایک کشتی بنائیں، یعنی ہماری سپرویژن میں کشتی بنائیں۔ اور ظاہر ہے نوح علیہ السلام کو کوئی کشتی بنانی تھوڑی آتی تھی، تو اس لیے وہ وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، اب کیونکہ اللہ کی طرف سے جو انسٹرکشن آئی نوح علیہ السلام نے ان کے مطابق پھر کشتی بنائی۔ اسی بارے میں آتا ہے، اپنے ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب کشتی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لکڑی کا ایک گھر ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے، میں اپنی عبادت گزاروں کو اس میں نجات دوں گا اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو غرق کر دوں گا، اور میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی آپ کے دل میں آتا ہوگا یا کوئی بات آئے آپ کے دل میں رحم آئے یا عذاب ٹالنے کی بات آئے، وہ مجھ سے نہ کرنا، یہ نہ کہنا عذاب روک دے، کیونکہ دیکھیں ٹائم ہے نا، باقی نبیوں کے اس میں کیا ہوتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام ہے، ادھر نکلے ادھر پیچھے بارش ہو گئی پتھروں کی، ادھر الٹا کے بستی کو مارا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ابھی بتایا گیا اور وہ سالوں سال بعد عذاب آ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کیسا ہو رہا ہے، سال ہا سال گزر رہے ہیں اور وہ اسی قوم کے اندر ہیں، اور ان کو پتہ ہے، وہ تو نہیں یقین کر رہے قوم والے، لیکن ان کو تو پتہ ہے نا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ کشتی اللہ کی نظروں، اللہ کی سپرویژن، اس کی جس کو کہیں گے مانیٹرنگ میں ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے نوح علیہ السلام کو کہ کیسے کشتی بنانی ہے۔ اب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اور یصنع الفلک، اور وہ بنا رہا ہے کشتی۔ اب دیکھیں سبحان اللہ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مضارع کو
مضارع آیا نا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، وہ بنا رہا ہے کشتی، بناتا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، جیسے کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ امیجن کرا رہے ہیں کہ دیکھو اپنی امیجنیشن سے کہ جیسے وہ کشتی بناتے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہو رہا ہے، پاس سے وہ ظاہر ہے قوم بھی تو گزر رہی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں، ان کے بھی دل میں ان کا خیال تو آ رہا ہوگا، ہے یہ میرے پاس سے جو لوگ جا رہے ہیں اب یہ ڈوب جائیں گے، ان پہ عذاب آ جائے گا، ہے یہ بھی ڈوب جائے گا، یہ بھی ڈوب جائے گا۔ اب دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اللہ سے اس کا سوال کر لوں، ہے اللہ سے کہہ دوں کہ ان کے اوپر نہ عذاب بھیجے، لیکن کہہ دیا گیا پہلے ہی مجھ سے بات نہ کرنا ان کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اب جو پاس سے گزر رہے ہیں سردار، ان کا کیا حال تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرتے تھے نا ملا اس کی قوم سے، تو کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر، سخروا منہ، تو وہ تمسخر اڑاتے تھے اس سے، اس کا مذاق کرتے تھے۔ کیا مذاق کرتے تھے، اب ان کو تو مذاق پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب تو ایک اور مذاق ہاتھ آ گیا نا، کہ آئے نو پہلے تو نبی بنا ہوا تھا، اب تو نے کشتیاں بنانی شروع کر دیا، کارپینٹر بن گیا، یہ کیا چیز بنا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی ہنسی آتی تھی، یہاں پہ کون سا پانی ہے کہ جس کے اوپر یہ کشتی چلے گی، ارے بتایا ہوگا نوح علیہ السلام نے کہ بھئی یہ اس طرح سے پانی کے اوپر چلنے والی ہے یا کیا چیز ہے، تو ان کو یہ تھا کیونکہ واقعی ان کے قریب قریب تو کوئی سمندر نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کہاں پہ انہوں نے چلانی تھی یہ کشتی، تو آ کے مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال، اس نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارے اوپر مذاق کرتے ہو، ہمارے اوپر ہنستے ہو، منا کا ہمارے اوپر، کیونکہ نوح علیہ السلام ہی نہیں، ان کے ساتھ تو ان کے فالوورز جو تھے ظاہر ہے ہیلپ کر رہے ہوں گے کشتی بنانے میں، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہم بھی مذاق اڑائیں گے تمہارا جیسے تم مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کب مذاق اڑائیں گے وہ؟ ایک تو سب سے پہلی اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی پانی کہیں نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے پانی کے، نہ کوئی سمندر پاس ہے۔ نوح علیہ السلام کو کتنا یقین ہے کہ اس کشتی میں ہم سوار ہو کے ہم تو نجات پا جائیں گے اور یہ ڈوب جائیں گے، ان کی یہ باتیں ہی ان کے لیے مذاق بن جائیں گی جو یہ آج باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ باتیں ہی مذاق بن جائے گی۔ دوسرا کیا مطلب ہے کہ یعنی قیامت کے دن جیسے تم آج ہمارا مذاق کرتے ہو نا، قیامت کے دن ہم تمہارا مذاق کریں گے۔ اور یہ ہے سورہ مطففین میں کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارہ کرتے تھے، دیکھو ذرا ان کو، اور اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی وہاں پہ جا کے گھر والوں میں جا کے اور مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھا ذرا اس کو، فلاں کو دیکھا ذرا، اور ہنستے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پہ نگران تو نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لو گے، مَن یَأْتِیہِ عَذَابٌ یُخْزِیہِ، کون ہے جس کے پاس آئے گا عذاب اور اس کو رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے جس کے اوپر دائمی عذاب رہے، تمہیں جلدی ہی پتہ چل جائے گا۔ کیسے ان کو جلدی پتہ چلنا تھا؟ یہ جو دنیا میں عذاب آنا تھا تو کتنی رسوائی کا عذاب ہے کہ آج تک ان کی باتیں ہو رہی ہیں، کتنی رسوائی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور دوسرے دائمی عذاب کیسے ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں تو ان کے اوپر عذاب کیسے شروع ہو گیا؟ بات یہ ہے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پانی میں ڈبوئے گئے، غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اللہ اکبر، پانی میں ڈبوئے گئے، غرق کر دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے، ابھی یہ نہیں کہا کہ آگ میں جائیں گے، داخل ہوں گے، یہ نہیں کہا، داخل کر دیے گئے، وہ آگ میں ہیں اس وقت۔ اور یہ ہے وہ عذاب جس کو کئی لوگ نہیں مانتے نا کہ عذاب قبر تو کچھ نہیں ہوتا، تو پھر وہ کس آگ میں داخل کر دیے گئے؟ وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں، قرآن اس کی دلیل ہے۔ عذاب قبر ضروری نہیں قبروں میں ہی جائیں گے تو عذاب ہوگا، وہ یہ تو پانی میں ڈوبے تھے۔ قبر کا عذاب ہم اصل میں اس کو کہتے ہیں جو برزخ میں عذاب ہو رہا ہے، جو مرنے کے بعد ٹرانزیشن پیریڈ، جب قیامت آنی ہے اس سے پہلے پہلے جس ٹائم کے میں جہاں پہ بھی وہ ہیں، چاہے وہ پانی میں ہے، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے کوئی غار میں کسی میں ہو، چاہے کوئی قبر میں گیا ہو زمین میں، اس سارے کو ہم قبر ہی کہہ دیتے ہیں نا۔ کسی کی پانی قبر بن جاتا ہے تو کسی کی کوئی چیز قبر بن جاتی ہے، تو اس میں جو عذاب ہو رہا ہے
یا جو جزا مل رہی ہے کسی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کا باغ اور جہنم کا گڑھا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بن سکتی. تو وہ آگ میں داخل کر دیے گئے ہیں. استغفر اللہ. اس کا مطلب مرنے کے بعد عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. قیامت کا انتظار نہیں ہوتا اب بھی سے، لیکن ہاں جو جہنم کا عذاب ہے وہ قیامت میں ہوگا. اگر ابھی ان کی قبریں جہاں پہ بھی وہ ہیں، میں نے کہا نا کہ قبر ضروری میں ورڈ جو بول رہی ہوں اس کو یہ نہ سمجھنا کہ وہ پانی میں چلے گئے تو قبر ان کی کیا بنی. جو جہاں پہ بھی وہ ہیں، ان کے ذرات جہاں پہ بھی ہے، جسم کو بھی اور روح کو بھی عذاب ہوتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ اترے گا اس پر. کون ہے جس کے اوپر عذاب ہمیشہ کا اترے گا؟ قیامت آئے گی پھر تو جانا ہی انہوں نے جہنم میں. یہاں تک کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا. کیا فیصلہ آ گیا؟ یعنی عذاب کا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کا وہ آ گیا. وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے. اب کیا ہے تنور جس نے جوش مارا؟ اس میں بھی بہت سارے آپ کو نا ملیں گی باتیں تفسیروں میں، مگر ایک بات آپ کو، جو ایک دو باتیں ہیں وہ صرف آپ کو بتا دیتی ہوں. اور وہ یہ کہ بیسیکلی جو تنور کی یہ بات آپ ہمیشہ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے اسی طرح آئے گا کہ تنور ابل پڑا، تنور نے جوش مار دیا. تو وہ کیوں آتی ہے؟ یہ بیسیکلی ایک انیشل نشانی تھی، ایک سائن تھا، فرسٹ سائن. کیسے ورنہ پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کو بھی اتنے سالوں سے کشتی بنا رہے ہیں، ہم کشتی تیار ہو گئی ہے، اب کس وقت لوگوں کو اندر بٹھانا ہے؟ رات کو بٹھاؤں کہ صبح کو بٹھاؤں، کل بٹھاؤں، پرسوں بٹھاؤں، کس دن؟ تو ان کو ایک سائن بتا دیا کہ جب تنور تنور پتہ ہے نا آپ کو، جو بیکنگ اوون میں وہ پہلے مٹی کے ہوتے تھے نا، ابھی بھی ہمارے ملکوں میں ہوتے ہیں، تنور میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، تو اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اس کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگے، اسی میں سے پانی نکلنے لگے. تو دس از دا سائن کہ اب آپ لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا ایک اور معنی یہ بھی کیا کہ جب زمین کے اوپر، سطح زمین کے اوپر کرسٹ کہیں گے اس کو، مطلب اوپر زمین کے جو ہے نا اس میں سے پھوٹنے شروع ہو جائیں چشمے. تو بیسیکلی ایک ہی بات ہے نا. تو یہ ایک ابتدائی نشانی ہوگی. تو یہ اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. جب ایسے ہوا تو نحمل فیہا، ہم نے کہا آپ سوار ہو جائے اس میں. کس میں؟ کشتی میں. من کل زوجین اثنین، ہر ایک چیز کے جوڑے دو نار، یعنی نار مادہ ہر ایک چیز کے. اب کیوں یہ کہا گیا کہ ہر ایک چیز کے جوڑے رکھ لو ساتھ کشتی میں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں عذاب آتا ہے وہاں کے جانور بھی مر جاتے ہیں. اب اس جو عذاب جو طوفان نوح آیا نا، یہ اتنا بڑا طوفان تھا. بعض جگہ پہ یہ کہ پوری زمین پہ یہ طوفان آیا تھا. اور اگر ہم اس کو نہیں بھی لیں گے پوری زمین پہ نہیں بھی آیا تھا، تو ایٹ لیسٹ یہ سب کا ہے اس چیز کے اوپر سب کی رائے متفق کہ جتنی انسانیت تھی نا کم از کم اس کے اوپر آیا تھا، جتنی بھی یعنی جو بستے تھے زمین پہ. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا یہ طوفان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو سیو کرنا تھا نا، جو بھی جانور بھی تھے. تو سمجھ لیں کہ ایسے لگتا ہے کہ زندگی اس کشتی میں ہی تھی بس. اب کشتی کے باہر اونلی ڈیتھ. کتنی بڑی بات ہے. اس سے اللہ کے فیصلوں کا پتہ چلتا ہے نا. کشتی چل رہی ہے پانی میں تو ایسے ہے کہ جیسے لائف چل رہی ہے. لائف از اونلی دیئر، دیٹس اٹ. باقی سب ہلاک. وہ اہلکا، اور اپنے اہل و عیال کو، الا من سبق علیہ القول، سوائے جن کے اوپر بات گزر چکی. یعنی آپ کے اہل و عیال میں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو، سوائے جن کے اوپر بات ہو چکی ہے. کون جن پہ بات ہو چکی؟ یعنی اپنے گھر والوں کو تو کرو گے، مگر ان میں ایکسیپشن کون ہے جن پہ بات ہو چکی؟ یعنی بیوی، کیونکہ بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی ملی ہوئی تھی. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اسی طرح ان کی بھی بیوی قوم کے ساتھ ہی تھی، وہ بھی نہیں ایمان رکھتی تھی. اور بیٹا ومن آمن، اور اس کو بھی ساتھ لے لو جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. وما آمن معہ الا قلیل، اللہ اکبر. ان کے اوپر ایمان لے آنے والے اس کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ 80 یا 72 کی روایات آتی ہیں، اور وہ بھی کوئی 2-4 سال کی کوششوں پہ نہیں، 950 ایئرس کی کوششوں پہ. کتنی، اگر انسان کی نظر اللہ کے سے ملنے والے اجر پہ نہ ہو تو وہ کتنا ڈپریس ہو کہ میں تو ناکام ہو گیا.
میں نے اتنی کوششیں کی، کیا ملا مجھے؟ صرف اتنے ہی لوگوں نے ایمان لانا تھا۔ لیکن جب اس کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ایمان لائے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش کس نے کتنی کی ہے، وہ اس کوشش کو، اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ مجریہا و مرساہا، تو اس نے کہا، یعنی کس نے؟ نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا چلنا ہے اس کا اور ٹھہرنا ہے اس کا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بہت رحم کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا۔ اب سب انسانوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے ان کو سوار کر لیا، جانوروں کو بھی ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اب کیا ہے، ادھر تنور پھوٹا اور اس کے بعد وہ حال ہوا کہ ہر طرف پانی پانی تھا، اتنا پانی تھا، زمین سے بھی پانی پھوٹ رہا تھا اور آسمان سے بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی، اور اتنا پانی جمع ہو گیا کہ آگے دیکھیں آپ، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی چل رہی تھی ایسے پانی میں جس کی موجیں پہاڑوں جیسی تھیں۔ آپ امیجن کریں کوئی سونامی، کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نہ ڈوب گئی تھیں اس میں، اتنا پانی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب جائیں تو سوچیں کتنا پانی ہوگا۔ آج تک اتنی بارش دنیا میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی، پہاڑ تو کبھی نہیں ڈوبتے، اللہ رحم کرے، مگر طوفان نوح میں ایسا ہوا تھا کہ اس نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا تھا، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے پہاڑوں سے 15 گز اوپر، بعض میں کچھ اتنا اوپر تھا کہ اتنا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر تھا۔ سوچیں پہاڑ بھی یعنی اندر ڈوب چکے تھے، پانی کے اندر تھے۔ اللہ اکبر، اب اس پانی میں وہ کشتی چل رہی ہے، اور اس پانی میں نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور ان کو کیا ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اس وقت بھی، نوح علیہ السلام کے وقت میں بھی بسم اللہ تھا کلمہ، جس سے انبیاء مومنوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اپنے کام کو شروع کرو، کسی کام کو بھی شروع کریں تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں، تبھی اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہر شان والا کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذی شان کام جو اللہ کی حمد سے نہ شروع کیا گیا وہ انکمپلیٹ ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ زمین بھی پانی نکال رہی ہے، آسمان سے بھی پانی، اس میں ایک تنکے کی طرح ایک کشتی جا رہی ہے۔ اب سوچیں اتنی بڑی پہاڑوں جیسی ویوز میں ایک کشتی کی کیا حیثیت ہوگی، ایک تنکے برابر، اور وہ کشتی کیسے چل رہی ہے؟ تجری بہم فی موجن کالجبال، ایسے چل رہی ہے ان موجوں کے ساتھ جو پہاڑوں جیسی ہیں۔ سوچیں آپ نے وہ رائڈ دیکھی ہے کبھی، جو بڑی سی کشتی ہوتی ہے، اوپر جاتی ہے، مجھے نام نہیں اتنے پتا رائڈز کے، اوپر جاتی ہے پھر اس طرح سے رائٹ کو جاتی ہے پھر لیفٹ کو جاتی ہے، لوگ اس میں چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی اوپر جاتی ہے نا۔ وہ سوچیں جب موجیں اتنی اوپر ہوں جبال کی طرح تو کشتی ایسے نہیں جا رہی ہوگی، ایسے اوپر جاتی ہوگی پھر ادھر کو آتی ہوگی نیچے پھر اوپر جاتی ہوگی، کیا حال ہوگا۔ اس میں بھی نوح علیہ السلام رب کو نہیں بھولے، کتنا پینک کا ٹائم اور کیسا وقت ہے، اس میں بھی اللہ کے نام سے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک دوسرے انسان میں۔